مغرب کے تنقیدی اصول، سجاد باقر رضوی، چوتھا باب، ارسطو۔ افلاطون نے انسانی معاشرے کی ضروریات کے تحت پوری انسانی زندگی کا ایک نظام مرتب کرنے کی کوشش کی۔ ارسطو نے انسانی علوم کی تنظیم نو کا کام شروع کیا۔ افلاطون کا فلسفہ انسانی دل کی دھڑکنوں سے مملو تھا، وہ شاعر کی نظر اور فلسفی کے شعور کا حامل تھا۔ ارسطو سائنسدان کی نظر سے خارجی اشیاء کے مطالعے اور مشاہدے سے، تجزیے اور تجربے سے اپنی بنیادی مفروضوں اور اصولوں اور نظریوں کی تشکیل کر رہا تھا، جبکہ افلاطون عظیم یونانی تمدن کے انتشار کو ختم کرنے اور معاشرے کو منظم اور مربوط کرنے کی سعی کر رہا تھا۔ اس کے باوجود ارسطو اور افلاطون میں ایک تعلق ہے، وہ یہ کہ ارسطو افلاطون کی اصطلاحات اور نظریات کو سامنے رکھ کر کبھی ان کی اثر نو تشریح کرتا ہے اور کبھی ان کے خلاف استدلال کرتا ہے، اور اس طرح اپنے نظریات کی تشکیل کرتا ہے۔ فن اور شاعری کے بارے میں ارسطو نے کئی رسالے لکھے جو نایاب ہیں، لیکن شاعری اور خطابت پر اس کے نظریات بڑی حد تک اس کی کتاب بوتیکا، پوئٹکس اور فن خطابت ریہوٹوریس میں محفوظ ہیں۔ اس کے ان دو رسالوں میں تنقیدی عمل ایک نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ تنقیدی تصورات کے ارتقاء میں بوتیکا کے نظریات ایک عظیم اہمیت کے حامل ہیں۔ ارسطو کے اس رسالے نے عہد بعہد ادبی تصورات اور تنقیدی نظریات کو متاثر کیا ہے۔ آج ہمارے عہد میں بھی بوتیکا کی اہمیت اتنی ہے کہ مغربی تنقید میں تو نو ارسطوطلسی مدرسہ فکر پیدا ہو گیا ہے، جو ارسطو کے طریقہ کار کو ادبی تنقید کے لیے مستحسن سمجھتا ہے۔ علوم کے بارے میں ارسطو کے نظریات۔ ارسطو کے فلسفے کے مطابق شاعری اور خطابت تخلیقی علوم کی ذیل میں، سیاست اور اخلاقیات عملی علوم کی ذیل میں، اور ریاضی، طبیعیات اور ما بعد الطبیعیات نظری علوم کی ذیل میں آتے ہیں۔ تخلیقی اور عملی علوم ماہیت کے اعتبار سے نظری علوم سے مختلف ہوتے ہیں۔ یوں تو تمام علوم کا فوری مقصد ایک ہی ہے، یعنی علم حاصل کرنا، مگر آخری مقصد کے اعتبار سے نظری علوم تخلیقی اور عملی علوم سے مختلف ہوتے ہیں۔ نظری علوم کا مقصد محض حصول علم ہوتا ہے، مگر تخلیقی اور عملی علوم کسی مخصوص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عملی علوم علم کے ذریعے انسانی کردار کو متاثر کرتے ہیں، تخلیقی علوم علم کے ذریعے نفع بخش اور خوبصورت اشیاء کی تشکیل و تخلیق کرتے ہیں۔ ارسطو کی اس درجہ بندی کے نتیجے کے طور پر نظری علوم کی حاصل کردہ صداقتیں تخلیقی اور عملی علوم کی صداقتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ ارسطو اس تفریق کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ نظری علوم کے موضوعات میں انسانی قوت ارادی کی شمولیت نہیں ہوتی، اس لیے جن حقائق اور صداقتوں کی تلاش نظری علوم کرتے ہیں ان کی حیثیت آفاقی ہوتی ہے، کیونکہ عملی اور تخلیقی علوم کے موضوعات میں انسانی قوت ارادی شامل ہوتی ہے، اس لیے وہ عمومی اصول ہی وضع کر سکتے ہیں۔ یہ اصول عام طور پر تو صحیح ہوتے ہیں، مگر ان کی حیثیت نظری علوم کی طرح دائمی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ارسطو کی فلسفیانہ درجہ بندی کے اعتبار سے شاعری اور خطابت فن برائے فن کے متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہی وہ ان اشیاء کے بارے میں جو قائم اور غیر متغیر ہیں آفاقی اصول وضع کر سکتے ہیں۔ پس یہ علوم عمومی اصول وضع کر کے اچھے شاعر اور اچھے خطیب بننے میں تو مدد دے سکتے ہیں، مگر ان کے وضع کردہ اصول کسی دائمی قدر کے حامل نہیں ہو سکتے۔ بوتیکا کی ترتیب۔ بوتیکا کا رسالہ توقع سے زیادہ مختصر ہے، اس میں کل 26 ابواب ہیں۔ اس کے اختصار کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ اس کا دوسرا حصہ جو ارسطو نے تربیہ پر لکھا تھا گم ہو گیا ہے، اور وہ ابواب بھی جس میں اس نے تصور، تزکیہ نفس کی تشریح کی ہوگی اب موجود نہیں ہیں۔ اس مختصر رسالے میں شاعری کی ماہیت کے بارے میں چند بنیادی باتیں اور رزمیہ، تربیہ اور شعری زبان کے بارے میں مختصر خیالات کا اظہار ملتا ہے۔ ان کے علاوہ نصف سے زائد حصہ المیہ کے بارے میں ہے۔ رسالے کا موضوع شاعری اور اس کی مختلف اصناف سے متعلق ہے۔
اس رسالے کے پہلے 5 ابواب موضوع کو متعارف کراتے ہیں۔ ان ابواب میں ارسطو فن کے بارے میں عمومی تصورات کا اظہار کرتے ہوئے تنقیدی فن اور اس کے نفسیاتی محرکات کا بیان اختصار سے کرتا ہے۔ ساتھ ہی شاعری کی ابتدا اور اس کے مختلف اصناف کے بارے میں، جن میں المیہ اور تربیہ بھی شامل ہیں، خیال آرائی کرتا ہے۔ ان 5 ابواب کے بعد 14 ابواب المیہ سے متعلق ہیں، جن میں المیہ کی تعریف اور اس کے مختلف عناصر سے بحث کی گئی ہے۔ 3 ابواب شعری زبان سے متعلق ہیں اور آخر کے 4 ابواب رزمیہ شاعری اور تنقیدی مسائل کے بارے میں ہیں۔ بوتیکا کے نقائص۔ اس رسالے میں بعض نقائص بالکل واضح ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں غنائیہ شاعری کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اور تربیہ اور رزمیہ کا ذکر بالکل سرسری طور پر کیا گیا ہے۔ المیہ کے متعلق تفصیل سے گفتگو ملتی ہے، مگر پوری بحث میں پلاٹ کی نوعیت اور المیہ کے تاثرات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ پورے فن شعر پر تفصیلی بحث کی بجائے صرف المیہ کے بارے میں کچھ تفصیل ملتی ہے، باقی اصناف کے بارے میں محض چند اشارے ہیں، اور جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، غنائیہ شاعری لیریکل پوئٹری کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات ارسطو کے ہم عصروں کے لیے تعجب خیز نہ ہوگی۔ انہیں معلوم تھا کہ شاعری کے ارتقاء کی آخری حد المیہ ہے، اور اسی لیے اس کی سنجیدگی اور اس کے اعلیٰ ترین درجے کے پیش نظر یہی وہ صنف ہے جو تفصیلی مطالعے کی متحمل ہو سکتی ہے۔ جہاں تک غنائیہ شاعری کا تعلق ہے، اس کے مطالعے سے کوئی اہم نقطہ برآمد نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اسے فن کی ابتدائی شکل سمجھتے تھے، جس کی حیثیت مکمل ڈرامے میں محض تزئین کی تھی، اور یوں اسے شاعری کی بجائے موسیقی کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے، جسے شاعری کی ماہیت کے متعلق کسی تفصیلی بحث میں آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو نے المیہ کو وہ اہمیت دی جو بعد ازاں ادبی تاریخ کے ارتقاء کے اعتبار سے صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ لہذا اس ضمن میں ارسطو کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے چند تعصبات کا اسیر تھا۔ المیہ کے سلسلے میں بھی دیگر عناصر کے مقابلے میں پلاٹ پر تفصیلی بحث اس کے عہد کی فکر کا نتیجہ تھی۔ ارسطو کے رسالے بوتیکا کی ایک اور قباحت اس کا اسلوب ہے، جو واضح نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالہ ان لوگوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے جو اس کے طرز فکر اور اصطلاحات سے مکمل طور پر واقف تھے۔ یہ رسالہ اپنے قارئین سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ابتدائی باتوں سے پہلے ہی سے واقف ہوں، نیز یہ کہ وہ ان باتوں کی جو مبہم طور پر کہی گئی ہوں خود وضاحت کر لیں، اور ان باتوں کو جو نہیں کہی گئیں خود سمجھ لیں۔ یہ رسالہ ہم سے ایک اور توقع رکھتا ہے، اور وہ لیسنگ کے لفظوں میں یہ ہے کہ ہمیں ارسطو کو ہر مقام پر ارسطو کے حوالے سے ہی سمجھنا چاہیے، یعنی یہ کہ اس کی بوتیکا کو اس کے دیگر رسالوں سیاسیات، اخلاقیات اور ما بعد الطبیعات کے ساتھ رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس گمان غالب کے علاوہ اس رسالے کا دوسرا حصہ گم ہو چکا ہے۔ موجودہ رسالے میں اس بات کی شہادتیں بھی ملتی ہیں کہ شاید اس کی ترتیب اس کے لیکچروں سے عمل میں لائی گئی ہے، جنہیں اس کے شاگردوں نے بعد میں شائع کر دیا۔ رسالے میں تضادات اور فروگزاشتیں ملتی ہیں۔ کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات سے دوسری غیر متعلق بات نکل آئی ہے۔ اکثر اصطلاحات کو بلا کسی تشریح کے برتا گیا ہے، اور تقلید کی اصطلاح کو ایک سے زیادہ مفاہیم میں استعمال کیا گیا ہے۔ ارسطو کا طریقہ کار۔ ان خامیوں کے باوجود جب ہم ارسطو کے طریقہ کار پر غور کرتے ہیں اور اس کی تصنیف کے خطوط کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بوتیکا کی عہد آفرین خصوصیات کا احساس ہوتا ہے۔ ارسطو نے قدیم فلسفیوں کے الہامی طریقہ کار کو تو رد کیا ہے، اس نے افلاطون کے وجدانی طریقہ کار کو بھی نہیں اپنایا۔ اس کا مقصد شاعری کی صداقت کو منظم اور مثبت طور پر پیش کرنا تھا۔ اس کے نزدیک کسی چیز کو جاننے کے معنی یہ تھے کہ اس کی اصل خصوصیات اور جوہر کا پتہ چلایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے یونانی شاعری کا تجزیہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے ٹھوس حقائق جمع کیے اور پھر ان حقائق سے عمومی اصول وضع کیے۔ جس طرح وہ اپنی کتاب سیاسیات میں تجزیاتی طریقہ کار کے تحت بہت سی شہری حکومتوں کے آئین کو سامنے رکھ کر ان سے عمومی اصول اخذ کرتا ہے، اسی طرح بوتیکا میں بھی وہ عظیم شاعروں کے فن پاروں کے تجزیے سے شعری اصول دریافت کرتا ہے۔
ارسطو کا طریقہ کار تجزیاتی، استقرائی اور سائنسی ہے۔ جو شعری قوانین ارسطو وضع کرتا ہے انہیں انسانی فطرت میں جاری و ساری دیکھتا ہے، اور اسی باعث وہ شاعری کو انسانی سطح پر پرکھتا ہے۔ ارسطو شاعری کی ابتدا کو انسانی فطرت کا تقاضا سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تقلید یا نقالی کا مادہ انسان میں فطری ہوتا ہے، وہ دوسروں کی نقل کر کے مسرت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ارسطو انسان میں توازن اور آہنگ کی جبلت کا بھی قائل ہے۔ فلسفے کی طرح وہ شاعری کو بھی انسانی حیرت و استعجاب کے محرکات کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ علامہ جی وہ المیہ کو جذباتی تاثرات کی بنا پر مستحسن خیال کرتا ہے، اور المیہ کے ہیرو کے لیے ان خصوصیات کا اہل ہونا ضروری سمجھتا ہے جو المیہ کے جذباتی تاثرات پیدا کر سکیں۔ اس طرح ارسطو کے نظریات نفسیاتی نقطۂ نظر کے حامل ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ اپنے موضوع پر تاریخی زاویہ نظر سے بھی روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے نزدیک اشیاء کے جوہر اور ان کی اصلیت کو سمجھنے کے لیے ان کی ارتقائی کڑیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ارسطو یونانی شاعری کے ارتقاء میں مختلف سمتوں اور نہجوں کا بغور مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یونانی غنائیہ اور کورس میں گائے جانے والے نغموں سے ڈرامہ کس طرح وجود میں آیا، یا یہ کہ ہومر کی رزمیہ نظموں میں موجودہ تربیہ اور المیہ عناصر سے تربیہ اور المیہ ڈراموں کا ارتقاء کیوں کر ہوا۔ ارسطو کے یہ سوالات تاریخی نقطۂ نظر کے سلسلے میں محض بنیادی اشاروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نے ہمیں کوئی مکمل تاریخی نظریہ نہیں دیا، تاہم ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر آئندہ چل کر ادبی تاریخ کی عمارت کھڑی کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء کی ابتدا اور ان کی ارتقاء کا مطالعہ محض تاریخی نوعیت کا ہی حامل نہیں ہوتا، وہ حیاتیاتی مطالعہ بھی ہوتا ہے۔ بس یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ارسطو نے سب سے پہلے تاریخی اور حیاتیاتی بایولوجیکل نقطۂ نظر سے ادبی مسائل کا مطالعہ کیا۔ ارسطو کے بعد اس کے خیالات کو عقیدے کے طور پر بھی تسلیم کر لیا گیا، اور لوگ یہ بات بھول گئے کہ ارسطو نے انسانی زندگی اور انسانی تہذیب کے مطالعے کے لیے کیا کیا طریقہ کار وضع کیے تھے۔ ارسطو کے نظریات کی تشکیل پر مختلف اثرات۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ارسطو کے رسالے کے سارے نظریات محض اس کے غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ہم اثر نظریات و خیالات بھی اس پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ بہت سے نظریات اور اصطلاحیں اس نے وراثت میں پائیں، بہت سے نظریات ایسے بھی تھے جنہیں اس نے رد کر دیا۔ ان کے علاوہ اس کے اپنے عہد کے بعض سوالات ایسے تھے جن کا جواب دینا ضروری تھا، لہذا اس کے عہد کے اثرات بھی پڑے۔ اس نے تقلید کی اصطلاح افلاطون سے یا اس سے بھی پہلے کے مفکرین سے مستعار لے کر اسے معنوی وسعت بخشی۔ بوتیکا کی استدلال کا تعین ان دلائل سے بھی ہوتا ہے جو افلاطون نے شاعری کے خلاف استعمال کیے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ افلاطون نے رزمیہ اور المیہ دونوں پر ان کی ماہیت اور اثرات کے حوالے سے اعتراضات کیے۔ افلاطون ایسی شاعری کا متقاضی تھا جو مثالی صداقتوں کی روشنی میں ایک فلسفیانہ قسم کی شاعری ہو۔ بس افلاطون کے حملے کی نوعیت نے ارسطو کے دفاع کی نوعیت کا تعین کیا۔ ارسطو بعض ایسے سوالات بھی اٹھاتا ہے جن کا براہ راست تعلق شاعری کے بارے میں عام خیالات سے نہیں ہوتا، مثلا رزمیہ یا المیہ یا پلاٹ اور کردار کے تقابلی اہمیت کے بارے میں بحث۔ شاعری کے متعلق عمومی نظریات یا فن شعر کے بارے میں عام خیالات سے براہ راست تعلق نہیں رکھتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس قسم کی بحثیں اپنے زمانے کے سوالات کو سامنے رکھ کر اٹھائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ڈرامے کا فن انحطاط پذیر تھا، جس کی شکایت خود ارسطوفینز بھی کر چکا تھا۔ ارسطو کا یہ رسالہ کئی اعتبار سے اپنے عہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ ارسطو نے شاعری کے لیے آفاقی قوانین نہیں بنائے، اس لیے کہ تخلیقی علم کے قوانین آفاقی صداقتوں پر مبنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے سامنے محض یونانی ادب تھا جو ہر اعتبار سے اپنے کمال کو بھی نہیں پہنچا تھا، لہذا اس نے محض ان حقائق سے جو اس کے سامنے تھے قوانین اخذ کیے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتوں میں ان قوانین کو مستقبل کے ادب پر نافذ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود بوتیکا کی عظمت اس بات میں ہے کہ اس کے بہت سے اصول ہمہ گیر اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ اصول مصنوعی تہذیب اور مصنوعی ادب کا حاصل نہیں ہیں،
یہ اصول اس ادب سے حاصل کیے گئے ہیں جو بنیادی انسانی فطرت کا عکاس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ارسطو کے بنائے ہوئے بہت سے قوانین اور اصول آج بھی اتنے ہی صحیح ہیں جتنے کے پہلے تھے۔ البتہ بعض اصولوں اور قوانین کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے تعصبات اور تصورات سے ماورا نہیں ہیں، تاہم وہ تاریخی اہمیت کے حامل ضرور ہیں۔ شاعری کی ماہیت۔ شاعری کی ماہیت کے بارے میں ارسطو افلاطون کے خیالات کو دہراتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ شاعری اور دیگر فنون لطیفہ میں بہت سی اقدار مشترک ہیں۔ شاعری بھی اور فنون کی طرح ایک تقلیدی فن ہے۔ گو ارسطو نے تقلید کی اصطلاح کو افلاطون سے ہی مستعار لیا، مگر وہ اسے نئے مفاہیم عطا کرتا ہے۔ ارسطو کے عطا کردہ مفہوم کے تحت شاعری محض واقعاتی حقیقتوں اور موجود اشیاء کی نقالی نہیں رہ جاتی، بلکہ شاعرانہ عمل ایک تخلیقی بصیرت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی تخلیقی بصیرت کے سبب شاعر واقعاتی دنیا میں اپنے موضوع کی تلاش کرتا ہے اور موجود واقعات اور حقائق سے کوئی نئی چیز تخلیق کرتا ہے۔ شاعر اپنے مواد کو برتتے وقت اشیاء کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ اشیاء تھیں یا ہیں، یا جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یا تصور کیا جاتا ہے، یا پھر جیسا کہ ان اشیاء کو ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر ماضی و حال کے واقعات و حقائق کو استعمال کرتا ہے، یا مروج خیالات و تصورات کو برتتا ہے، یا پھر غیر موجود تصوراتی حقیقتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک نئی صورت و حیت عطا کرنے کا عمل ان تینوں طریقوں میں مضمر ہے، اور ارسطو کے نزدیک عمل تقلید تخلیق نو کے مترادف ہے۔ عمل تقلید کو ایک تخلیقی عمل بنا کر ارسطو نے ادبی نظریات میں ایک اہم تصور کا اضافہ کیا ہے۔ اس طرح وہ شاعری کو انسانی زندگی کی مستقل ہمہ گیر اور آفاقی خصوصیات کی تقلید یا بالفاظ دیگر ان کا اظہار سمجھتا ہے۔ ارسطو شاعری کو نہ تو محض نقالی اور تقلید سمجھتا ہے اور نہ محض واہمہ اور فریب نظر۔ جس طرح شاعری محض نقالی اور تقلید سے مختلف ہے، اسی طرح وہ محض واہمے اور فریب نظر سے بھی مختلف ہے۔ شاعر روزمرہ کی زندگی کے انتشار سے ایک منضبط اور منظم حیت پیدا کرتا ہے جس میں انسانی فطرت کی مستقل خصوصیات اظہار پاتی ہیں اور متشکل ہوتی ہیں۔ انسانی فطرت کی یہ مستقل خصوصیات آفاقی اور مثالی صداقتوں کا درجہ رکھتی ہیں۔